محترم بھائیوں اور بزرگوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رجب المرجب کا مبارک اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ یوں تو یہ ابتدائی سے بڑا معزز اور مکرم مہینہ رہا ہے، اور اس مہینے کو جو شرف حاصل ہوا وہ دوسرے مہینے کو نہیں ملا، اور وہ شرف یہ کہ نبوت کے 11ویں سال 27ویں رجب کو پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ کل 27ویں رات ہے اور ہم آج ہی شب معراج کا یہ اجتماع سجا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں لفظ عبدی ہی ارشاد فرمایا۔ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں نہیں ہوئی، محض روح کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی۔ اور پھر یہ بات تو قابل غور ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس تشریف لا کر لوگوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کیا تو کفار جو ہیں مخالفت پر اتر آئے اور ایک شورش پڑ گئی۔ اب بتائیے، اگر واقعہ صرف خواب کا ہوتا، اگر رسول اللہ نے یہ بیان کیا ہوتا کہ آج خواب میں نے یہ دیکھا ہے، تو پھر کافروں کو اعتراض کس بات کا تھا؟ خواب میں تو انسان کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو کافروں کا اعتراض کرنا، مخالفت کرنا، شور کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بات بیان نہیں فرمائی تھی، بیداری کی بات بیان فرمائی تھی، تبھی تو وہ مخالفت پر اتر آئے تھے۔ تو اس لیے جمہور اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ عطا ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا جہاں میرا ابو بکر ہوگا اور ان کے پیروکار ہوں گے، جب وہ سنیں گے معراج کے واقعات تو کہیں گے آمنا وصدقنا، اور دوسری طرف ابو جہل بھی ہوگا، اس کے پیروکار بھی ہوں گے، اس کے چیلے بھی ہوں گے۔ جب ان کے سامنے معراج کی بات ہوگی تو وہ انکار کریں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ میرے نبی نے تو خود دعویٰ ہی نہیں کیا، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی کو لے کر گیا ہوں، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے۔ اب اگر کسی کو میری قدرت میں شک ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، میں نے تو اپنی شان خود بیان کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فلہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا، جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ لوگوں، جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ جانا اور ہے، لے جانا اور ہے۔ یہاں لے جانا بتایا گیا
میں لے کر گیا ہوں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں گویا اللہ نے فرمایا ہم محبوب کے ساتھ تھے، ساتھ رہے، ساتھ لے کر گئے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مزید وضاحت کے ساتھ اس شعر میں بیان فرما دیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کی ابتدا لفظ سبحان کے ساتھ فرمائی، اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ سبحان کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، میرے سرکار دنیا میں شان رسالت کے ساتھ تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں شان عبدیت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ واقعہ معراج یوں تو بہت طویل ہے، حصول برکت کے لیے اختصار کے ساتھ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے واقعہ معراج اجمالاً پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آج کا بیان ہے وہ گوشے گزار کیا جائے گا۔ آپ نقل فرماتے ہیں کہ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلیل معجزہ ہے، اور میں عرض کرتا ہوں معجزہ ہی نہیں، معجزات کا گلدستہ ہے، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو نہ کسی مخلوق کو پہلے ملا، نہ ملا ہے، نہ ملے گا، اور یہ شرف آپ ہی کو عطا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک تشریف لے جانا رات کے مختصر حصے میں، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ 1 مہینے کا راستہ ہے۔ مختصر وقت میں تشریف لے جانا یہ نص قرآنی سے ثابت ہے، جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ اور آسمانوں کی سیر فرمانا، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا، منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور معراج کی رات جبریل امین کا خادم بن کر براق لے کر حاضر ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا دولہا بنانا، پھر براق پر سوار کرانا، اور بڑے عزت و احترام، ادب و شوق کے ساتھ آپ کو پھر بیت المقدس لے جانا، وہاں آپ کا انبیاء و رسل علیہم السلام کی امامت فرمانا۔ اب یہاں ایک بات محبت کی قابل غور ہے، آپ کو یہاں بلایا گیا، کتنے اشتہار لگے، فیس بک پر بھی اشتہار دیا گیا، دیواروں پر فلیکسیں لگائی گئیں، اور طرح طرح سے دعوت پہنچائی گئی، میسج بھی کیے گئے، بالمشافہہ دعوت بھی دی گئی، اور پھر یہ مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اور وہ جو بیت المقدس میں انبیاء کرام کا مجمع اکٹھا ہوا تھا، اس کے لیے کون سا اشتہار جاری ہوا تھا؟ ان کو کس نے میسج دیا تھا؟ وہ تو قبر میں رہتے ہوئے جانتے تھے کہ ہمارے امام آ رہے ہیں، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر میسج کے اپنے امام کا استقبال کرنے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا ان کی امامت فرمانا،
پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جانا، حضرت جبریل امین کا آسمان کے ہر دروازے پر جا کر آپ کے لیے دروازے کو کھلوانا، پھر ہر آسمان کے صاحب مقام جو وہاں کے نبی ہیں ان کا آپ کا استقبال کرنا، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات کا پیش کرنا، اور اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، اور اسی طرح مبارک باتیں آپ کو پیش کرنا، پھر آپ کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا اور وہاں کے عجائبات کا دیکھنا، اور تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا کو پہنچ جانا، جبریل امین کا معذرت کرنا کہ میری مجال نہیں کہ ایک بال کے پر کے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں، اور پھر آپ کا اکیلے ہی مقام قرب خاص میں تشریف لے جانا، ترقیاں فرمانا کہ جس کے تصور سے انبیاء اور رسل بھی عاجز ہیں، ملائکہ بھی عاجز ہیں، وہاں جسم و روح کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، انعامات الہیہ کو پانا، فضل و عنایات سے نوازے جانا، ملکوت و سماوات و عرض اور اس سے بڑھ کر علوم پانا، اور پھر امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لینا، اور اس وقت اللہ کی جناب میں ابھی آئے نہیں ان کے لیے بھی، جو آ گئے ان کے لیے بھی شفاعت فرمانا اور بخشش کا وعدہ لینا، مولا میرے سے وعدہ کر کے تو میرے سارے غلاموں کو بخش دے گا، اور پھر واپس آ کر لوگوں کو اس واقعہ کی خبریں دینا، کفار کا انکار کر دینا، دلیل طلب کرنا، بتاؤ ہمارا فلاں فلاں قافلہ گیا ہوا ہے، اگر تم گئے ہو بتاؤ فلاں قافلہ کب آئے گا، فلاں قافلہ کب آئے گا، فلاں قافلہ کب آئے گا، آپ کا ان قافلوں کے بارے میں بتا دینا ابھی اس منزل میں پہنچا ہے، اس وقت کو وہ مکہ میں داخل ہوگا، ابھی فلاں اس منزل میں ہے، اس وقت مکہ میں داخل ہوگا، اور جیسا آپ کا فرمانا ویسے ہی قافلوں کا حاضر ہونا، اور پھر آپ سے انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہے، اس کا حال کیا ہے، آپ نے سارا کچھ بتا دینا، اور پھر صدیق اکبر کا اس واقعے کی تصدیق کرنا، یہ سارا کا سارا صحیح احادیث میں روایت ہوا ہے، اس کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہی کو خریدتا ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت نے واقعہ معراج پر 67 اشعار قلم بند فرمائے، ابھی موقع نہیں ہے، آئندہ دیکھیں گے، حصول برکت کے لیے 2-3 اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، غبار بن کر نثار جائے، کہاں بسرا گزر کو پائے ہمارے دل، حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں،
جب معراج کا واقعہ بیان ہوتا ہے عام ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہمارے نبی اوپر تشریف لے گئے، اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے، آسمانوں میں گئے، جنتوں میں گئے، عرش پر گئے، لامکاں میں گئے۔ یاد رکھیے حضور اوپر ہی نہیں گئے، نیچے بھی گئے، دائیں بھی گئے، بائیں بھی گئے، آگے بھی گئے، پیچھے بھی گئے۔ میرے سرکار جہاں جہاں اللہ کی خدائی تھی وہاں وہاں تشریف لے گئے، سارے جہانوں کی سیر فرمائی، صرف اوپر نہیں گئے۔ کس لیے گئے؟ جبریل نے آ کر کیا کہا تھا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عرش پر تھا اس لیے ملنے گئے، یہ تو سیر کرائی جا رہی تھی، یہ تو سیر، یہ تو اعزاز سے نوازا جا رہا تھا کہ اے محبوب جو دروازے سب کے لیے بند تھے وہ ہم نے آپ پر کھول دیے ہیں، آپ مالک ٹھہرے، اپنی مملکت کی سیر کرو، آپ ساری مخلوق کے رسول ٹھہرے، ہر جہان اور ہر مخلوق کے پاس جاؤ، ہر جہان کو دیکھو۔ تو میرے سرکار ہر جہان میں تشریف لے گئے، اور پھر اسی مختصر سے وقت میں کہاں کہاں کی سیر کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، صرف یہ 70,000 جہان کی بات نہ سمجھو، گنتی ہم کر نہیں سکتے۔ فرماتے خدا کی قدرت کے چاند حق نے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ تو حضور کدھر گئے، کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ یہ جو تمہاری عقل سوچ رہی ہے نا کدھر گئے، ان کا مقام و مرتبہ تو عقلوں سے وراء الورا ہے، ادراک سے وراء، سوچ سے وراء، خیال سے وراء، تصور سے وراء، تیرے میرے علم سے وراء، ہر ایک مخلوق سے وراء ہے۔ تو کون تصور کر سکتا ہے، کون ادراک کر سکتا ہے؟ اب ایک ہی بات ہے کہ اپنے آپ کو عاجز مان لو، اپنی عقلوں کو جھکا دو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ گماں سے گزرے گزرنے والے، ارے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، یہاں تو دائیں بائیں آگے پیچھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ حضور اوپر گئے، نیچے بھی گئے، جنت اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر۔ سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور میں نے وہاں موتیوں کے گنبد والے محلات دیکھے، اس سے پتہ چلا کہ آپ اوپر تشریف لے گئے۔ اور دوزخ ہے 7 زمینوں سے نیچے، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر جنت کی سیر کے بعد دوزخ کے پاس مجھے لایا گیا، دوزخ کے احوال دکھائے گئے، اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھا، اس کا عذاب دیکھا، اس کا انتقام دیکھا۔ اگر اس میں پتھر اور لوہوں کو بھی ڈال دیا جائے تو وہ آگ پتھر اور لوہے کو بھی کھا لے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے نیچے بھی گئے ہیں،